ایک روایت میں ہے کہ اس رات تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے 7 افراد کے علاوہ، ان میں ایک مشرک ہے، ایک والدین کا نافرمان بھی ہے، تیسرا کینہ پرور ہے، چوتھا شرابی ہے، پانچواں قاتل، ساتواں ٹخنوں سے شلوار نیچے کرنے والا، نیچے لٹکانے والا، اور اسی طرح چغل خور بھی۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی بخشش نہیں کی جاتی اور مغفرت نہیں کی جاتی جب تک کہ یہ لوگ اپنے جرائم سے توبہ نہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کوئی ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قبرستان میں مرد جا سکتے ہیں اس رات، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ایک آدمی قبرستان میں جاتا ہے اور ہر سال جاتا ہے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف ایک رات ثابت ہے، لہٰذا ایک رات اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات کی سنت کو زندہ کرنا چاہے تو بالکل جا سکتا ہے، لیکن وہاں چراغاں کرنا، چادر چڑھانا، پھول نچھاور کرنا، یہ خرافات ہیں۔ اس رات عبادت بھی کیا کریں، لیکن یاد رکھیں نوافل جو تنہائی میں ہوتی ہیں اور خلوت میں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ ثواب والی ہوتی ہے۔ اس کے لیے اجتماع کرنا، جمگٹھا کرنا یہ بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح حلوے پکانا، مٹھائی تقسیم کرنا وغیرہ یہ بدعات میں سے ہے۔ شریعت میں جو چیز جتنی ثابت ہو اتنی ہی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین میں افراط و تفریط سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔